محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھنے والے کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کتنے اچھے ہیں وہ عاشقان رسول جو بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں اور یوں اپنا اور اپنے والد گرامی کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرواتے ہیں۔ آئیے اس حدیث پاک پر عمل کی سعادت پانے کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام نیک خواتین میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مبارکہ کیسی ہے، ایک بات اس حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پرانے کپڑوں کی عادی ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اداؤں سے ہمیں پیار بھی عطا فرمائے، آمین، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اسلامی بہنیں اس طرف توجہ فرمائیں اور عمل کی کوشش کریں۔ آج بھی ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فرامین انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے آپ کی منقبت میں، آپ کی شان میں بڑے پیارے اشعار سنتے ہیں۔ آستاں ان کا فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، آستاں ان کا فرشتوں فرما ہے امام المرسلین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور آج کون سا قول مبارک ہم آپ سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ بہت بڑی عالمہ، محدثہ، مفسراں ہیں، مفتیاں ہیں، مجتہداں ہیں، تو آپ کے بڑے زبردست پیارے پیارے ارشادات ہیں۔ ان میں سے چند ارشادات انشاءاللہ الکریم آج ہم سنیں گے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں، ایک کاش میں گمنام ہوتے۔ اللہ، ہر ایک کو نام کی پڑی ہوئی ہے، اور مومنوں کی ماں اس تمنا کا اظہار کر رہی ہیں کہ کاش میں گمنام ہوتی۔ بلکہ آپ کے تو خوف خدا سے معمور یہ ارشادات ملتے ہیں کہ کاش میں پتھر ہوتی، میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی، میں درخت کا پتا ہوتی، پودوں میں سے کوئی پودا ہوتی۔ یہ خوف خدا کی بنا پر ہے۔ انسان اشرف ہے، مگر کون سا انسان اشرف ہے؟ جو مومن ہے اور نیک ہے، وہی اشرف ہے نا۔ ورنہ کافر جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے، پودا اس سے اچھا ہے، مٹی کا ڈھیلا اس سے اچھا ہے۔ خیر، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گمنام ہونے کی خواہش کر رہے ہیں۔ اللہ، لیکن یہاں تو فلیکس بننی چاہیے، تو اشتہار لگنا چاہیے، پھر سوشل میڈیا پہ ہر طرف میری واہ واہ یہ ہونا چاہیے۔ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ دینی تربیت سے دوری ہے۔ اور دیکھیں کہ اب کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اللہ کے نیک بندے بڑے مشہور ہیں،
اتنے مشہور ہیں کہ لوگ ان کے مزارات پر حاضریاں دیتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ داتا صاحب اور کتنے بزرگان جی. دین، میرے غوث پاک سبحان اور اعلیٰ حضرت کتنے مشہور ہیں، ماشاء بابا فرید الدین گنج شکر کتنے رحمۃ مشہور اللہ ہیں، تعالی. عبداللہ شاہ غازی سبحان کتنے اللہ. مشہور ہیں. یہ کابرین کی محبتیں اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہیں. ڈال دی. ان کی خواہش نہیں تھی شہرت کی. ہوں. یہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، اے، مٹتے مٹتے نام ہو ہو جائے ہی گا. جائے. ان کی خواہش نہیں تھی، نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے کرم مشہور سے. کر دیا. اور یاد رکھیں کہ جو ایمان والا اچھے اعمال بجا لاتا ہے، اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ. زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں. ماشاء جب اللہ. محبت کریں گے تو چرچا بھی تو ہوگا چرچا نا، بھی تو ہوگا. شہرت بھی تو ہوگی نا، سبحان ان کی شانیں بیان کی جائیں گی، ان کی منقبتیں پڑھی جائیں گی، کیا بات. ان کے تذکرے کیے جائیں گے، ان کے کیا بات. اقوال لکھے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، لوگ ان کی پیروی کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بی بی بابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کاش میں گمنام ہوتی. حالانکہ شان عظمت کتنی ہے، مگر ایک خوف خدا کی بات ہے. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ یاد آ اللہ رہی تعالی تھی. علیہ. شعر پیش کریں. جی ماشاء اللہ. چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے، نہ کوئی سانو منے. حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شان ہے. سید جی. صاحب ہیں اور بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، مگر آج جی جی فرمائیں. یہاں فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو وہاں چلتے ہیں جہاں کوئی بھی نہ ہو، نبی نہ ہوں، بلائنڈ نہ لوگ رہتے ہوں سارے، تاکہ نہ ہمیں کوئی پہچان سکے اور نہ ہمیں کوئی جناب کو ہماری واہ واہ کرنے والا ہو بس. لیکن واقعی وہ آپ کی بات ہے کہ آج بھی قصور شہر میں ان کے چرچے دنیا بھر میں. ہاں جی دنیا بھر میں چرچے، اور مزار شریف ماشاء اللہ کیا کہنے. تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ بیجا چرچا کی جو خواہش ہے یہ اچھی نہیں. اور پھر مطلب کیا سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا لاکھوں لاکھ کا خرچہ، یہ فلیکسیں لگ رہی ہیں تو یوں ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، کس کام پہ خرچ کر رہے ہیں؟ کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کسی کو غریب کو دے دیں تاکہ اپنا فائدہ ہو جائے. غریب کو بھی دیں تو بس چپ کر کے گھر جا کے دے دیں. بچی کی شادی کرانی ہے چپ کر کے دے دیں. شہرت کے چکر میں نہ پڑیں گے، پکچر لگے گی پھر یہ ہوگا تو اخبار بنے گی. پکچر کیوں لگائے گا؟ ہم خود ہی لگا لیں گے. کوئی تعریف نہیں کرتا، ہم خود ہی کر لیں گے. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، خود ہی سیلفی بنا کر سینڈ کر دیں گے کہ ماں وہ دولت طواف کر رہے ہیں، خلاف کعبہ کو لپٹے ہوئے ہیں. وہ کسی نے چٹکلا بتایا نا کہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ غلاف کعبہ سے وہ لپٹے ہوئے ہیں کہ یار کتنا یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے. کیا ہے وہ پلٹ کیا تھا، کہتے ہیں وہ ویڈیو نہیں بنائی. اللہ کی پناہ ہے، کیا ہو گیا؟ کعبے میں جا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سیلفی اور ویڈیو اور اس چکر میں. خیر اللہ کرے ہم گمنامی پسند ہو جائیں. آمین اللہم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول مبارک اور عرض کرتا ہوں کہ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، لیٹر لکھا، اور کیا اس میں لکھا؟ جب بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نہیں کہ یار مجھے لوگ بڑے مخالف ہو گئے. وہ بھائی جب آپ کی کوئی بدخائی کرتا ہے، آپ کا کوئی برا چرچا کرتا ہے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا میں اپنی صفائی میں اپنے فضائل بیان کر رہا ہوں، بجائے اس کے مجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ میں غور کروں کہ میں کون کون سی نافرمانیاں کر رہا ہوں اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اس گناہ کی نحوست ہے کہ لوگ میری مذمت بیان کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ میرے مخالف ہیں، میرے حاسد ہیں، مجھے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، یہ تو میرے پرانے دشمن ہیں. یوں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جب بھی کوئی بلا آئے، کوئی وبا آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہمیں اپنے گناہوں پر توجہ کرنا چاہیے. حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، مشہور ولی اللہ ہیں. جب کوئی بادل کڑکتا، بجلی چمکتی تو آپ
اپنے پیٹ کو پکڑ لیتے اور بہت وہ تکلیف میں جیسے مبتلا ہیں اور کہتے کہ عطا تیری وجہ سے لوگوں پر مصیبت آئے گی. یہ اللہ کے ولی ہیں. اور ہم جو ہیں کہ وہ مطلب اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یار تم ایسی میری مخالفت کر رہے ہو. اگر کوئی مخالفت کرتا ہے اپنی اصلاح کریں, اللہ کے بارگاہ میں رجوع کریں. نہ نیکی چھپتی ہے نہ بدی چھپتی ہے. نے حدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر بند چٹان کے اندر بند پہاڑ ہے جی, اس کے اندر انسان نیکی کرے بدی کرے لوگوں میں ظاہر ہو جاتی, اللہ نہ اچھائی چھپتی نہ برائی چھپتی. اللہ اللہ. تو خیر اگر اچھائی کے بعد لوگ مذمت شروع کریں, لوگوں کو نہ کوسیں, اپنی محاسبہ کریں, جائزہ لیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اب دیکھیں ہم کیا اپنے اعمال بھیج رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اس کے اندر کیا غیبتیں کر رہے ہیں, چغلیاں کر رہے ہیں, ہم حسد کر رہے ہیں کسی سے, تکبر کر رہے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہے, بدنگاہی ہو رہی ہے, استغفر اللہ, جھوٹ غیبت چغلی کا ابتلا ہے. کہتے ہیں ور پتنی کیا کون سا گناہ ہو گیا جس کی سزا مل رہی ہے. اللہ کی پناہ. تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مومنوں کی ماں ہیں, یہ اپنے بچوں کی تربیت فرما رہی ہیں کہ اگر تمہاری تعریف کے بعد مذمت ہوتی ہے تو یہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے. قرآن پاک میں بھی ہے نا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں, ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور اللہ پاک بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عورت آتی. اگلا قول اب میں عرض کر رہا ہوں. اس نے عرض کی کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے. ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب عورت نے یہ کام کیا, یعنی موت کو یاد کیا, اور اب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور شکریہ ادا کرتی ہیں کہ آپ نے جو نسخہ بتایا تھا نا بڑا کام آیا, وہ کام آیا, میرا دل نرم ہو گیا, دل کی سختی چلی گئی. تو امی جان ہماری تربیت فرما رہی ہیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, کہ دل کی سختی اگر محسوس کریں تو موت کو یاد کر لیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل سخت ہے کیسے پتا چلے؟ جی, بے نماز میں دل لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا تو سختی ہے نا. اللہ, قرآن کی تلاوت ہوتی کو اثر ہوتا ہے, حدیث بیان کی جاتی ہے, نصیحت کی بات بیان کی جاتی ہے. موت ہو گئی, میت ہو گئی, قبر میں اتار رہے ہیں, لیکن وہاں کش لگ رہے ہیں, قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے, موبائل پر لگے ہوئے, جنازوں میں اندر کندھا دے رہا ہے اور اللہ کا بندہ موبائل پہ لگا ہوا, اور مرنے والے کی ہی جس کو دفن کر رہے ہیں اسی کی بعض دفعہ غیبتیں چگلیاں کر رہے ہوتے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. قبرستان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں. تو دل سخت ہو گیا. اب اس کے لیے ہماری امی جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم بیٹوں کی, اپنے بچوں کی تربیت فرما رہی ہیں کہ موت کو یاد کرو, اس سے انشاءاللہ ہمارا دل جو ہے نرم ہو جائے گا. یہ موت, ویسے تو حضور فرمایا گیا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کبھی کو موت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار کیا ہو گیا, کوئی اور بات کرو. مزاج ہی ایسا ہو گیا. وہ تربیت نہیں ہے نا, دینی تربیت نہیں ہے. اور مدنی چینل دیکھیں, انشاءاللہ تربیت ہو جائے گی. ایسے اچھی کتابیں پڑھیں, دینی کتابیں پڑھیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے کتنی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں, پڑھیں. آپ ایک بار میرے لیے سنت کے وہ اپنے کمرے کی کچھ اس طرح کی تصویر دیکھنے کا موقع ملا تھا, تو جگہ جگہ الموت الموت یوں لکھا ہوا تھا. شاید اس لیے کہ بندہ دیکھتا رہے تو ذہن بنے کہ جی آنی ہے, جانا ہے. بالکل, یہ یاد رہے تو ہم سدھر نہ جائیں, اللہ اللہ اللہ, ہمارے معاملات درست نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. بندے کا جو رب سے تعلق ہے, بندے کا جو بندوں سے تعلق ہے, یہ دونوں تعلق درست ہو جائیں گے. کچھ نرم دلی کو کوئی فائدہ فضیلت بھی کچھ ارشاد فرمائیں. جب نرم دلی ہوگی تو عبادت میں مزہ آئے گا, نماز میں دل لگے گا, اللہ کی یاد آئے گی, گناہ یاد آئیں گے, جہنم کا خوف غالب ہوگا. یہ سارے فوائد اللہ کے کرم سے ہوں گے. گھر میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے نرم دلی کا, بلا شبہ. اولاد پر, گھر والی پر, شوہر پر, یہ سب جو ہے نا نرم دلی کے فوائد اللہ چاہے گا حاصل ہوگا. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور قول مبارک, آپ کا ارشاد مبارک فرماتی ہیں, جو بندہ خالص ٹھنڈا میٹھا پانی پیے اور وہ پانی بغیر تکلیف کے جسم میں داخل ہو, بغیر تکلیف کے باہر بھی آ جائے, اس پر شکر لازم. اللہ اکبر, سبحان اللہ. پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, مل رہا ہے. اب تو ایک تعداد ہے کہ جن کو صاف پانی پینے کو نہیں مل رہا, اور خیر جن کو مل رہا ہے تو وہ کون سی شکر گزاری کر رہے ہیں. اچھا, پانی ہم نے پی لیا, پینے کے بعد اب اس کا اخراج ہونا ہے, اخراج رک جائے. میں نے سنا ہے
کہ جس کا یہ معاملہ نہیں ہوتا نا وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، اللہ جیسے مچھلی بے پانی کی طرح. اللہ میں محفوظ رکھے. اللہ محفوظ کرے. آمین آمین. تو ہر عمل میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تربیت فرما رہی ہیں. وہ کو بزرگ بھی تھے نا، بادشاہ کے دربار میں تھے، تو وہ پانی کا جی پیاس لگی. حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون کے دربار جی. میں تھے، اور یہ خلیفہ جو بڑے نیک تھے اور علماء سے بڑی محبت کرتے تھے. جی. پیاس لگی، پانی طلب کیا، تو آپ نے پھر نصیحت کی کہ اگر پانی پیاس لگی ہو تو کتنے، ان کی سلطنت آدھی دے کر لے لوں گا. فرمائے پی لے. پینے کے بعد کہا کہ اب بتائیے کہ اگر یہ پانی کا اخراج نہ ہو، اس کا پیشاب نہ آئے، تو اب کتنی سلطنت؟ کہا واللہ میں آدھی سلطنت باقی بھی دے دوں گا. پھر نصیحت کی کہ تمہاری یہ سلطنت ہے، ایک گلاس پانی ہے، اس کا پیشاب ہے، اللہ یہ اس کی قیمت ہے، اس پر تکبر اور بڑا پن کیسا؟ اس طرح کی نصیحت کیا کی. بات کیا تو بات. پانی اللہ کی نعمت ہے، اور جتنی بھی نعمتیں، سانس لینا اللہ کی نعمت ہے، سبحان سانس آ رہا ہے، ہمارے رشتہ دار، بال بچے اللہ کی نعمتیں، آنکھیں اللہ کی نعمتیں، کان اللہ کی نعمتیں، زبان سبحان اللہ کی نعمت ہے. سبحان اللہ نے اسلام دیا، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ بڑی ایمان دیا، کتنی بڑی نعمت ہے. سبحان اپنے محبوب کا امتی بنایا، کتنی بڑی نعمت ہے. بے شک شکر بے ایک شک. کرم کا بھی ادا ہو نہیں ہو سکتا. نہیں سکتا. دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو. سبحان. تو ہمیں تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ شکر گزار بن جاؤ، ماشاء شکر گزار بن ماشاء جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کو عبدن شکورا کہا قرآن، سبحان اللہ. کیونکہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہوگا؟ کون شکر. آپ بھی اللہ پاک کی کثرت کے ساتھ شکر گزاری کیا سبحان کرتے تھے. سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور بلکہ وہ ارشاد ساری مبارک. رات نماز میں آقا علیہ السلام کھڑے رہتے اور وہ عرض کیا جاتا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جی کہ اللہ پاک نے آپ کے صدقے میں آ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے، اور آپ یہ اتنی کثرت عبادت کی، یعنی نماز کی. پاؤں مبارک سوج جاتے جی. ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی آنسو بہاتے تھے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اما اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اور مبارک ارشاد فرماتی ہیں، بے شک مصیبت و آزمائش کلام کے تابع ہوتی ہے. یعنی تم کو ایسی بات کرو گے کہ جو تمہیں مشکل میں ڈال دے تو مشکل میں پڑو گے نہیں. زبان کی بے احتیاطی مشکلات میں ڈالتی ہے. اس کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے. تو سمجھیں کہ ہمیں زبان کی احتیاط کی تربیت دی جا رہی ہے. تول کے بولنا ہے، پہلے تولنا، بعد میں نہیں. ہاں جی. تول کے تولتے بولنا تو نہیں. ہاں جی ہے یوں. تول کے بولنا ہے. ہاں جی. ہاں جی. اب بعض جو ہے نا سوچتے بعد میں بولتے پہلے، اور بعض سوچ کر بولتے. یہ میں نے کیا کہہ دیا. جی. تو پھر یار معاف کر دو یار، آئندہ نہیں کروں گا. وہ پہلے سوچ لیتا نا اللہ کے بندے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صمت نجا، سبحان جو چپ رہا اسے نجات پائی. اچھا عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض کا تو کہتے ہیں نا کہ اس کی زبان اتنی لمبی. جی. وہ لمبی ویسے نہیں ہوتی، وہ تو اتنی نارمل ہی ہے، جی. مگر وہ زیادہ بول رہی ہوتی ہے. اور غیبتیں، چغلیاں، تیری میری، اور اللہ کا نام لو، کہ تسبیح لو، کہ درود شریف پڑھو، کہ استغفار کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات جنت میں 4 درخت لگا دیں گے. سبحان اللہ. اور ابھی تم نے یہ جو غیبتیں کی، چغلی کی، اللہ ناراض ہوا، یہ تو جہنم میں لے کے جائے گا. سبحان اللہ. تو جنت میں لے جانے والے کام کریں نا. تو زبان کی احتیاط کی. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت فرما رہے ہیں. ہم تربیت لے لیں. ان کی تربیت یہ، ان کی شان و عظمت سے کون واقف نہیں ہے. ان کی تربیت لیں، انشاءاللہ ظاہراً باطناً دنیا اور آخرت میں سکون، اطمینان، راحت، عزت ملے گی انشاءاللہ. حضور ہمارے علاقے میں ایک اماں جی کا انتقال ہوا، نیک عورت تھی. تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے پاس کوئی تسبیح وغیرہ رکھی ہوتی تھی. تو پڑوس سے کوئی بی بی آتی تو آگے کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے لگتی تو بیٹا تسبیح کرو. بہت ماشاءاللہ، بہت قابل تقلید ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے. آپ دیکھیں نا، جیسے موت میت پر لوگ آتے ہیں نا، اخبار پڑھ رہے ہیں اور حقے کی کش کھینچ رہے ہیں، تو اس میں بھی تدبیر ہے کہ وہاں رسالے رکھ دیے جائیں تاکہ یہ مطالعہ کریں، اس کا ثواب ملے گا. اللہ رحمت فرمائے، اللہ کرم فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سوال کا. انشاءاللہ عز و جل سوال لیتے ہیں. کیا سوال ہے وہ بھی توجہ سے سنیں، اور پھر کیا جواب ہے وہ بھی توجہ سے سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ بچے اسکول سے واپس آتے ہیں تو وہ محل کی جان نہیں چھوڑتے،
वापस ले तो रोना शुरू कर देते हैं, कैसे समझा। माशाल्लाह, ये हमारे फैसलाबाद जोन निगरान जो हैं हाफिज इरफान मदनी, उनकी मदनी मुन्नी हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब अच्छा करे, इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, इनको भी, पूरे घराने को भी, हम सबको भी, नाजरीन को भी, नाजिरात को भी, आमीन। अब देखें कि घर में मोबाइल है तो ये मामला है ना, बच्चे छोड़ते नहीं, जान नहीं छोड़ते। अगर माँ शाकी है, शिकायत करती हैं जी, वो खुद एहतियात करते हैं ना पहले, जी, तो बहरहाल बच्चों लेकिन को जरूरत तो है ना मोबाइल, अब घर में से माइनस कैसे करें मोबाइल को। बच्चियों को क्या जरूरत है, छोटे बच्चों को क्या जरूरत है। और फिर अगर इन्होंने फेंक दिया ना तो कम से कम स्क्रीन टूटेगी, कितना नुस्खा बनेगा, ये हजारों का बन जी जाएगा। ऐसे, और मोबाइल जाया हो गया तो ये कई हजार रुपए का जी, होगा। तो खैर तरबियत में अलग फर्क पड़ेगा, जी, नजर पर कितना असर पड़ता है, बहुत ज्यादा। और बिलखुसूस अंधेरे के अंदर अगर इसकी जो रेस है ना, ये तो अल्लाह ना करे कोई नाबीना ही कर दे। बाज बच्चों की इस तरह की खबरें हैं कि कोई पिक्चर वगैरह खींची है, नौसायदा बच्चा था, हाँ जी, तो उसकी वो पिक्चर बनाई तो उसकी आंखों का बहुत वो शदीद नुकसान हुआ। तो खैर बच्चों को अमली कामों में लगाया जाए, बिलखुसूस बच्चियों की बात हो रही है तो माँ अपने साथ काम में लगाए और उसके आने से पहले मोबाइल को छुपा दे। अच्छा, खुद ही आरजी सुकून हासिल करने के लिए ना, बच्चा तंग कर रहा है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, हाँ, जान छुड़ाने के लिए। तारुफ तो खुद ही कराया ना। हाँ जी, बिल्कुल। बच्चे को कैसे तारुफ हुआ, जी, पैदाइशी तारुफ तो नहीं था मोबाइल से। तो खैर एक एहतियात हम करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, और बच्चों पर सख्ती तो फिर भी नहीं करनी, बहुत प्यार से, मोहब्बत से, जरूरत किया जाए और कंट्रोल रखा जाए। खुद ही को टाइम टेबल बना लें कि उनके आने से पहले इस्तेमाल वगैरह करके तरकीब कर ली जाए। जी जी, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपने खूबसूरत सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे बच्चों की सेहत से मुतालिक है। जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां। आज हमें डॉक्टर साहब क्या बताते हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और बहावलपुर के एक सरकारी अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड का इंचार्ज हूँ। आज हम आपको नौज़ायदा बच्चे की केयर के मुतालिक बताएंगे। पहले महीने में बच्चे की अच्छी तरीके से केयर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चे के बीमार होने के ज़्यादा अंदेशा होता है। बच्चा जब पैदा होता है, वो नौज़ायदा बच्चा वो फूल की तरह होता है, उसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे को जब भी हैंडल करें तो हाथ धो के हैंडल करें, चाहे वालिदा हैं चाहे कोई केयर टेकर है, वो बच्चे को जब भी संभालेंगे तो पहले अपने हाथ साबुन से धोएंगे। दूसरी बात जो अहम तरीन है वो ये है कि ऐसे किसी विज़िटर को अलाउ नहीं करेंगे जिसको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो। तीसरी बात कि बच्चे को जब भी उठाएंगे उसकी गर्दन और सर को सपोर्ट देंगे। उठाते वक्त ये इंतहाई ख्याल रखेंगे कि गर्दन और सर जो है उसको आपने सपोर्ट दी हो। तीसरी अहम बात यह है कि बच्चे को चाहे खुशी में चाहे किसी और वजह से आप उसको ज़्यादा शेक नहीं करेंगे, ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, कि इस तरीके से बच्चे को नुकसान होने का ख़तरा है। अब बच्चे की तरफ आते हैं कि बच्चे की किन किन चीज़ों की केयर करनी चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे की खुराक है। बच्चे को पैदाइश से लेकर 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए और इसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। WHO, यूनिसेफ इस चीज़ पे इंसिस्ट करती है कि हमें सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, कोई और ख़ुराक नहीं देनी चाहिए। बाज़ माएँ कहती हैं कि गर्मी है पानी पिला दें, तो अगर हम मिल्क की कंपोजिशन देखें तो उसमें 98% पानी मौजूद है, तो हमें जो है माँ का दूध ही पिलाना है। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि उसकी नाफ जो है, अम्बिलिकल स्टेम जो है, उसको उसका ख्याल रखेंगे। ये 10 दिन तक जो है अक्सर जो है वो झड़ जाती है और ख़त्म हो जाती है, स्लफ ऑफ हो जाती है, लेकिन इस दरमियान में इसको ड्राई रखना ज़रूरी है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, उसमें कहते हैं क्लोरहेक्सिडीन जो है वो दिन में 1 दफ़ा अप्लाई कर दें, लेकिन आप नाफ पे ना तेल लगा सकते हैं, ना कोई ट्यूब लगा सकते हैं, ना कोई सुरमा। ये तमाम चीज़ें नाफ पे नहीं लगानी चाहिए। इसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों का अंदेशा होता है, जैसे सेप्सिस है
اور ٹیٹنس کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تشنج کا۔ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، ناف کو ڈرائی رکھیں، اور دوسرا پیمپر سے باہر رکھیں۔ جب بھی پیمپر چینج کریں گے پیمپر کو فولڈ کر دیں گے، ناف پیمپر کے اندر نہ ہو، کیونکہ اگر ناف وہاں ہوگی تو وہاں سے انفیکشن سپریڈ ہوگی اور بچہ جو ہے وہ آگے زیادہ بیمار ہو سکتا ہے۔ تیسری اہم چیز جو ہے وہ بچے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا۔ تو اس کے لیے جو روم ٹیمپریچر ہے وہ نارمل ہونا چاہیے۔ اگر اے سی چلا بھی رہے ہیں تو بچے کو پراپر طریقے سے کپڑے پہنائے جائیں کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو۔ اب بچہ ٹھنڈا ہونے کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ ماحول جو ہے کمرے کا وہ ٹھنڈا ہو۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ خود ویٹ ہو، پیمپر میں پیشاب کر دیا ہے، اس کا خیال نہیں کیا، یا وہ پیمپر سے نکل کے پورے جسم پہ لگ گیا، اس وجہ سے بھی بچہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات بچے کو نہلانے کی بہت جلدی ہوتی ہے کہ روزانہ نہلایا جائے۔ بچے کو ہفتے میں 3 دفعہ نہلا دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نہلانے کے لیے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا بچہ پراپر ویٹ کا ہے، کمزور تو نہیں ہے، کیا اس کو اینٹی بائیوٹکس تو نہیں چل رہی، کیا وہ وقت سے پہلے پیدا تو نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر اس کو نہ نہلائیں۔ اور نہلانے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس کو اسپونج کریں، اپنا پانی گرم پانی کے ساتھ صاف کر لیں اچھی طرح، بالکل شاور نہ کریں۔ شاور کرنے سے یکدم بچہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے ناک یا منہ میں پانی ڈال جائے تو اس سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی ایسی خطرناک علامت آئے جو آپ کو ان یوزول محسوس ہو، مثال کے طور پر اگر بچے کو یرکان پہلے دن ہو جاتا ہے یا 12 دن کے بعد بھی یرکان اس کو واضح رہتا ہے، یا اس کے پاؤں تک آپ دیکھتے ہیں کہ پیلا پن موجود ہے، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسی طرح اگر جھٹکے لگتے ہیں یا سانس کی رفتار پہلے مہینے کے اندر 60 سے زیادہ ہو 1 منٹ میں، تو پھر بھی آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ دودھ نہیں لیتا یا مستقل الٹی کرتا جاتا ہے اور دودھ اندر نہیں ٹھہر رہا، تو جب بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ اگر ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ صحیح رہے گا اور آگے ہیلدی لائف گزارے گا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے کیا کہنے، اور جو عمل کریں گے تو واقعی پھر کہیں گے کہ کیا کہنے۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش میں بڑی محنت کی ہے، ہم بھی اپنے بچوں کی پرورش پر خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ اور ماں باپ تو پھر وہ بعض دفعہ ماں تو کوئی یہ چیز نہیں کھانی تو یوں نہیں کھانا تو یہاں نہیں بیٹھنا، کیوں اس کا اثر بچے پہ پڑے گا؟ بچے کی صحت کے لیے بعض دفعہ ماں اپنے اوپر پابندیاں لگا لیتی ہیں کہ اس کو صحت ہونی چاہیے۔ یہ اچھی سوچ ہے جی، بچے کے آنے سے پہلے بھی اور بچے کے آنے کے بعد بھی، کیونکہ ماں کے دودھ کا اثر جی، بچے پر بچی پر ڈائریکٹلی پڑتا ہے، اس کی بد پرہیزی بھی بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ احتیاط تو کرتی بھی ہوں گی، نہیں بھی کرتی ہوں گی، جی، یہ بھی کریں۔ اور جو ایک جنرل ڈاکٹر صاحب نے جو نصیحتیں کی ہیں، جو سمجھایا، جو گائیڈ کیا ہے، اس کو بھی فالو کریں۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی اہم ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے خوشحال گھرانہ۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ کیسے گھرانہ خوشحال ہو سکتا ہے؟ آئیے اس پر ہم قبلہ حاج صاحب سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ جی حضور، کیا فرمائیں گے؟ ہمارا گھرانے خوشحال ہو جائیں، اور نعمتوں سے تو بہت بعض دفعہ مالا مال ہیں گھرانے، لیکن سکون کی نعمتوں سے بعض دفعہ تو بعض دفعہ سے اتفاق نہیں، اکثر نعمت ہی نعمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ جی، اللہ نے زندگی عطا فرما دی، کتنی بڑی نعمت۔ جی، بے شک، ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ بے شک ایسا، آنکھ، زبان، کان، کتنی نعمت سب ہے۔ اس کی کرم اچھا، نوازی۔ اولاد دی، یہ نعمت نہیں ہے؟ بے شک، ماں باپ دیے، نعمت نہیں ہے؟ یہ جی، ساری نعمتیں نعمتیں، ہر درست۔ جگہ نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہم ہیں۔ شمار نہیں کر سکتے، شکر گزاری کیسے کریں بے گے؟ شک، بے شک۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شک، بہت پیاری بات۔ بے شک۔ تو ہم اپنے گھرانے کو خوشحال رکھیں۔ پچھلی دفعہ آپ نے ماشاءاللہ تربیت فرمائی تھی کہ میاں بیوی اگر یوں زندگی گزاریں تو گھرانہ خوشحال ہو جائے، تو آج کیا فرمائیں گے؟ ایک فیملی جو ہے، گھرانہ جو ہے، چند افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جی، وہ ایک دوسرے کے معاملات ہوتے ہیں، جو کام جس کے سپرد ہے اس کو معلوم بھی ہونا چاہیے، ٹھیک، اور اسے بر وقت اچھے انداز سے اس کو کرنا۔ بجا لانا چاہیے۔ ٹھیک، تو اس سے انشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ اپنے جذبات کا اظہار جو ہے نا، بہت اچھے انداز سے کرنا چاہیے۔
صحیح. अगर बच्चों को समझाना है तो मार नहीं प्यार करना. हम कौन सा डंडा इस्तेमाल करते हैं, हमने कौन सा पाइप उठाया है, ओ भाई डंडा पाइप नहीं, कुछ और चीज नहीं, जबान भी तो एक है ना भाई, अल्लाह अल्लाह. इसकी भी तो मार होती है ना. जी. इसके जख्म कहा जाता है कि ज्यादा गहरे होते हैं हाँ जी. और देर में ठीक होते हैं. जी. तो जबान भी अच्छी होनी चाहिए. अच्छा, खुदा न खास्ता अगर माँ या बाप बच्चों को गालियां दें, और अस्तगफिर. होता है ऐसा भी, जी ऐसे ही. तो ये तरबियत नहीं कर रहे उनकी, अल्लाह अल्लाह. गलत तरबियत हो रही है. गलत. तो घराने को खुशहाल रखना है तो इसमें कबूलियत का जज्बा भी हो और इस्लाह का जज्बा जो है वो माशाअल्लाह. बड़ा मीठा होना चाहिए. माशाअल्लाह. और अगर बच्चा और बच्ची अपनी औलाद भी तवज्जो दिलाए जी. तो उसको भी कबूल करना चाहिए. खास तौर पर जो बच्चियां जो हैं, इनको माँ बाप का बहुत मुती और फर्मा बरदार होना चाहिए. बच्चों को भी, बच्चियों को भी. और माँ बाप के साथ बहुत अदब वाला मामला रखें, माँ बाप का इकराम करें, उनके सामने तवाज़ो करें. सुभान. मसलन माँ और बाप को आता देखकर बच्ची या बच्चे ये खड़े हो जाएं, सही. नजर ना मिलाएं, ठीक. आवाज अपनी पस्त रखें, और जो जो काम वो कहें जो कि खिलाफ शरा ना हो. नहीं है उसमें उनकी इताअत करें. और बिलखुसूस अगर माँ या बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, अब तबीयत में बीमारी बहुत सारी आ जाती हैं. जी. अब तो जवान भी बूढ़े हो गए, अल्लाह बूढ़े अल्लाह. तो बहुत ही बूढ़े होते हैं बेचारे, सही. अंग अंग दुख रहा होता है. ऐसे ही. तो मैदा हजम नहीं कर रहा, जबान जी. लड़खड़ा जाती है, मेमोरी काम नहीं कर रही. बच्चे को बुलाना है तो पहले सोचते रहते इसका नाम क्या है, हालांकि अल्लाह. अपनी औलाद है, हाँ जी. ऐसे. तो वो भूल जाते हैं, हादसा काम नहीं जी. करता. अब ऐसे पर बिलखुसूस अच्छा रवैया होना चाहिए माशाअल्लाह. कि इन्होंने भी तो बचपन में हमारा बहुत ख्याल किया ना, ऐसे. बहुत लिहाज किया. बिल्कुल ऐसे. बिल्कुल ऐसे. और हमारी जो कुरानी तालीमात हैं, रब तबारक व तआला ने जो हमें फरमाया कि उनको उफ भी नहीं कहना. सुभान. डांटना तो क्या है, झाड़ना तो क्या है, उफ भी ना कहो. उफ भी नहीं कहना. तो बच्चों को, बच्चियों को अपने माँ बाप का अदब और एहतराम अगर नसीब होगा तो इंशाल्लाह घर खुशहाल रहेगा, खुशगवार रहेगा. स्वीट होम, स्वीट. बाहर तो लिखा हुआ स्वीट होम, अंदर भी स्वीट ही हो ना, अंदर भी मिठास हो. तो वो इसी तरह होगी कि एक दूसरे का ख्याल किया जाए. और बिलखुसूस अगर हम देखें कि बेटे और बेटियां जो हैं, बिलखुसूस अगर हम आज बेटियों का लें तो बेटियां एक तो बहुत छोटी ना समझ हैं, कुछ समझदार हो गई, माँ बाप को पानी पिलाएं, माशाअल्लाह. जरूरतन को चाय पेश करें, बिस्तर दुरुस्त कर दें, और इस तरह छोटे मोटे काम. अबू मैं चाय बनाऊं आपके लिए, माशाअल्लाह. अम्मी आप के सर में तेल डाल दूं मैं, माशाअल्लाह. अम्मी आपकी कंघी का रखी है, तो अल्लाह. इतनी देर से आपने कंघी नहीं की, मैं आपकी कंघी करूंगी. माशाअल्लाह. अम्मी आपको आप खाना बना रही हैं, कंधे तो दुख रहे होंगे, मैं आपके कंधे दबाऊंगी. नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 अम्मी मैं करूंगी. अम्मी आपके तो पाँव भी दुखते हैं ना, मुझे पता है, तो मैं आपके पाँव दबाऊंगी. माशाअल्लाह. वो यूं एक माहौल बने तो इंशाल्लाह अगर हम अपने माँ बाप को खुश रखेंगे जी. वो हमें खुश रखेंगे. सुभान. अच्छा, वो सेहतमंद रहेंगे, हमारा ख्याल ज्यादा करेंगे. बिल्कुल ऐसे. वरना अच्छा अगर बीमार रहे तो चिड़चिड़ापन होगा, ऐसे. तो नजला किस पे गिरेगा, वो हमारे ऊपर ही आएगा. मदनी चैनल के नाज़रीन, गोया के आज साहब ने हमें ये बातें बताकर ये फरमा दिया है कि अब ये नहीं कहना कि अम्मी जी पानी देना, अम्मी जी चाय दे दें, अम्मी जी खाना दे दें, ये नहीं करना. देखिए इसका भी मौका होता है, लेकिन हर मौके पर यही करें. माँ का मतलब क्या खादिमा है? अब देखा तो जाता है घरों में. तो गलत है ना. हाँ जी. अंदाज तो बाज बच्चों का है, शिकायतें मिलती हैं. एक तो बच्चे ना बिल्कुल अभी ना समझे, छोटे हैं, कमजोर हैं, एक जुदा है. अच्छा, हाँ। बीमार बच्चा है, हाँ तो मांगेगा अलग है, हाँ। लेकिन सेहतमंद बच्चा, समझदार जी. बच्चा, अच्छा उसमें भी मसलन चाय तो बना ही लेंगे यार. हाँ जी ऐसे. रोटी नहीं पका सकते तो चलो ये तो कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा काम तो जी, कर ऐसे. लेना. और बनाएंगे तो बनानी आएगी. अब वो भी अम्मी सिखाएंगी. मदनी चैनल के नाजरीन, आइए एक और सवाल लेते हैं. और ये सवालात इसीलिए लिए जाते हैं कि हमारी तरबियत भी हो और हमारे जो बच्चे हैं इनका भी ज़ौक़ शौक़ जो है वो बढ़े. तो आपके पास भी जो बच्चे घर में माशाअल्लाह मौजूद हैं, इनको बिठाइए और इनकी भी तवज्जो इधर कराएं कि बेटा देखो ये मदनी चैनल पर बच्चा या बच्ची क्या सवाल करते हैं, तो आप भी इस तरह मतलब के ज़ौक़ शौक़ इनका बढ़ाएं. अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाइए. आए सवाल सुनते हैं. मेरा नाम आमना ताहिर है, मैं गुजर शहर से बात कर रही हूँ. मेरा सवाल ये है कि बच्चों को वीडियो गेम से कैसे दूर रखें. माशाअल्लाह ज़रूर. हमारे जावद भाई यहाँ फैसलाबाद फैजानी मदीना में
سوشل میڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذمہ دار ہیں، یہ ان کی مدنی منی ہے. مرحبا، اللہ پاک نصیب اچھا کرے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ماں آمین باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین حافظہ، عالمہ، مفتیہ بنائے، بی بی اللہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان عطا ہو جائے. آمین صحابہ کرام آپ سے مسئلے پوچھنے آتے تھے، آپ سے سبحان علم دین سیکھنے آتے تھے. سبحان تو ویڈیو گیم سے بچوں کو کیسے روکیں، یہ امی پوچھ رہی ہیں، امی کے جذبات ہیں. ہم خود رکے ہوئے ہیں. جو یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے یہ رک جائے اس سے، وہ خود رکی ہوئی ہے. بات تو یہ نا، ویڈیو گیمز کا انٹروڈکشن بچوں کو ہم ہی نے دیا نا، اور اگر دیا ہے تو اب بھگتے. خیر یہ تو ایک وہ جذباتی بات ہے. ویسے باہر گلی سے بھی سیکھ کے آ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، باہر کس نے بھیجا؟ اچھا اس کے بعد آنے کے بعد اس کی کوئی تربیت کرے نا. حتی الامکان بچوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے. باہر بچوں میں تو گالی گلوچ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی ایسے ہی اور پھر اچھا منیر بھائی دور دیکھیں کیسا کڈنیپ نہیں ہوتا. بالکل ایسے. بچے اور بچیاں توبہ استغفر اللہ، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ وہ اللہ، زبان پر لا نہیں سکتے. ایک والد نے اپنے 2 بچوں کو منع کیا ہوا تھا کہ یہ جو فلاں 2 بچے ہیں نا تم نے ان سے ملنا نہیں. ہمارے شہر کا واقعہ ہے. تو وہ باہر بچے مل لیتے تھے، بیٹا ان کو گھر نہیں لے کے آنا. والد نے دیکھا ہوگا ان کی کوئی عادت وغیرہ، کیا عرض کروں ایسا. انہوں نے وہ بچے مدرسے سے پڑھ کے نکلے تو جن کو منع کیا ہوا تھا کہ ان کو گھر نہیں لے کے آنا، وہ آئے موٹر سائیکل پہ بٹھایا لے گئے اور نہر کے اندر ان کو دھکا دے دیا یا مار کے پھینک دیا. پھر اس کے بعد کو کیمرے والا لگے ہوئے تھے تو ان کے ذریعے وہ ٹریس آؤٹ ہوئے ہیں اور پھر وہ پکڑے گئے. اور عمر کتنی ہے سب؟ 16-17 سال جنہوں نے مارا. استغفر اللہ. 16-17 سال کی دیکھیں عمر. ویڈیو گیم کی بات ہے نا، جی انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ اس کا عمل کر رہے ہیں. اور تشدد اور طرح کے یہ معاملات جو ہے نا، یہاں تک کہ قتل و غارت گری جی جو ویڈیو گیمز میں بچے دیکھتے ہیں نا، وہ ان کی طبیعتوں میں آتے ہیں. جو سمجھیں گے ان کو آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے. اچھا بچے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، مثلا نظر کی کمزوری، جی مثلا یہ مسلس وغیرہ میں نا کھچاؤ، جی درد سر، بالکل ایسے. یہ بھی ویڈیو کی وجہ سے. اچھا اب اس میں حیا سوز لباس ہیں. اللہ اکبر. اب بنانے والے ایسے ہیں کہ لادین بھی ہیں ہاں جی بے اور دین لوگ. بے عمل ہاں جی. مسلمان بھی ہیں. استغفر اللہ. اب اس کے اثرات جو ہیں ہمارے بچوں پر، ہماری بچیوں پر ہوں گے. گندے کام ہو رہے ہیں اس کے اندر، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بے رحمی کے مناظر ہیں. تو اس جو یہ ٹین ایجر جو ہیں نا، پھر یہ سیکھیں گے لوٹ مار، چور چکاری، گندے کام، قتل، جیسے آپ نے بتایا. انہوں نے اسی چیز سے سیکھا ہوگا. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. باہر بھی نہ جانے دیں، گیم بھی نہ کھیلنے دیں، احتیاط کریں. دیکھیں اور جی ہمارے ماں باپ بھی کوئی وہ صحت مند مصروفیت ہماری رکھتے تھے نا. جی دیکھیں ہم بھی اس طرح احتیاط کریں. Yes. امریکہ میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق 80% نوجوان مار دھاڑ اور تشدد سے بھرپور گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں. اللہ. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ مار دھاڑ کی صورت میں نکلے گا. بالکل. یہ تو کتنے واقعات. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے نور والا چہرہ، اس رسالے کے اندر ویڈیو گیمز کے نقصانات، کئی جو ایڈوانسڈ کنٹریز کہلاتے ہیں وہاں کے معاملات کہ 16-17 سال کے بچے بچیاں خودکشی کر لی، جی جا کے کتنے بچوں کو، افراد کو، جیسے اس نے گیم میں دیکھا تھا، جا کے قتل کر دیا یا گندا کام کیا، یا دیگر ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے وہ بیچارہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا، خودکشی کر لی وغیرہ. اس طرح کے انجام لکھے ہیں امیر علیہ. اور اس میں یہ بھی بتایا کہ وہ کسی بچے سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے اتنی چھوٹی عمر میں اس کو اڈاپٹ کیا، کیسے تم نے یہ اس کو کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ویڈیو گیم دیکھی تھی. جی جی. تو اس سے یہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یعنی ویڈیو گیمز ہم یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے بچے کے لیے مضر ہے. یہ ان کی جیسے دعا پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ دوائی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو یہ جو دوائی ہے بہت پیاری، اس کو بھی بچوں کی پہنچ سے آپ دور رکھیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے اسلامی بہنوں کے دینی کام کی کارکردگی پیش کرنے کا. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. آج حضور ہمیں کس چیز سے اپڈیٹ کیا جائے گا؟ رسالہ مطالعہ کارکردگی آپ نے ماشاءاللہ پچھلی دفعہ بھی ارشاد فرمایا، تو اس دفعہ کون سی کابینہ کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے، کون سے شہر کے حوالے سے ارشاد فرمائیں گے؟ اور آپ یہ سنیں اور دیکھیں کہ مطلب
کس طرح دعوت اسلامی دینی ذوق شوق پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ وہ ہمارا وقت چل رہا ہے کہ جس میں ڈائجسٹ، ناول، تو اخبار، تو جھوٹی کہانیوں کے رسالے، تو ان میں ہی پڑھنے میں ہمارے جو ہے نا وہ بچے بچیاں مصروف ہیں. سوشل میڈیا پہ وہ ہر آئی ہوئی چیز کو پڑھنا، لینا، فارورڈ کرنا، اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس گئے گزرے وقت میں اللہ پاک ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. دعوت اسلامی کیا کوشش کر رہی ہے، آئیے دیکھیے. مہینے کے تیسرے ہفتے کی کارکردگی رسالہ مطالعہ جو 8 دینی کام اسلامی بہنوں میں جی. ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کام ہے تاکہ ہماری دینی معلومات بڑھے، ہمیں فکر آخرت پیدا ہو، آمین، آمین، ہمیں ذہنی تازگی آمین، نصیب ہو، ہماری دینی تربیت ہو، آمین. ہماری ظاہری تربیت ہو، ہماری باطنی تربیت ہو. اس تعلق سے امیر اہل سنت ان رسائل کا مطالعہ کرنے کا اسلامی بھائیوں جی. کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، اور عامی جو ناظرین ناظرات ان جی. کو بھی ترغیب دلاتے ہیں. تو رسالہ تھا 60 حج کرنے والا حاجی. اس میں نمایاں ڈویژن چوک سرور شہید اسلامی بہنوں کی کارکردگی کے مطابق، اور ڈویژن نگران اسلامی بہن ہیں بنت منصور، یہ نمایاں ڈویژن ہے. اور نمایاں کابینہ ہے کوٹ ادو کابینہ، واہ. اور یہ زون ہے مظفر گڑھ، اور ریجن نمایاں ہے ملتان. ماشاء اللہ. رسالہ مطالعہ. تو ناظرین کو بھی میں ترغیب دلاتا ہوں کہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں آپ شرکت فرمایا کریں. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہ العالیہ اس میں مختلف رسائل پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں. آپ بھی ترکیب بنائیں. کتنا اچھا ہو گھر کے اندر کھانے کے بعد جب سب فیملی جمع ہوتی ہے تو بچہ بچی ماں باپ وہ رسالہ پڑھ کے سنائیں، بقیہ سب سنیں، تو انشاءاللہ الکریم گھر کے اندر خوب مدنی ماحول بنے گا. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آج کے ہمارے اس پروگرام کا خلاصہ کریں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں بے جا شہرت کا کوئی ہمارے ساتھ عنصر نہ ہو، ہماری جان چھوٹے. آمین. نیکی کریں اور دریا میں ڈال دیں. اور اسی طرح کون سے دریا میں ڈالنی؟ مقصد اس کا یہی ہے کہ نیکی کر کے وہ بھول جائیں. ہاں، اس کو شہرت کی خواہش نہ کریں، یہی مقصد ہے. دریا میں جب ڈال دیتے ہیں کوئی چیز تو پھر ہمارے پاس نہیں رہتی. جی ماشاءاللہ. تو سیو ہو گئی نا بھائی. تو کہیں چرچا کریں گے تو پھر سیو نہیں ہوگی، پھر ضائع ہو جائے گی. تو کیا آپ چاہیں گے کہ آج کی محنت کل قیامت میں ہمیں نہ ملے؟ اللہ اللہ اللہ. کیوں اپنے ساتھ ایسی زیادتی کیوں کریں بھائی؟ نیکی کریں، سیو کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو فرامین ماشاءاللہ آپ نے سنے ان پر جو ہے ہم نے وہ توجہ دینی ہے. نیکی بھی ظاہر ہو جاتی ہے، ہم نے سنا برائی بھی ظاہر ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ ہم برائی نہ کریں، نیکی ہی کریں. اور اس لیے نہ کریں کہ نیکی ہماری بھی ظاہر ہونی چاہیے، نہیں، اللہ کے لیے کریں. کئی ایسے واقعات ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے کہ ابھی بھی ایک جنتی آنے والا ہے. تو صحابہ کرام دیکھنے لگ جاتے. کوئی آتے تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ یعنی وہ بتاتے کہ میں یہ کرتا ہوں. پتہ چلا کہ وہ نیکی اپنی چھپ کر ہی کرتے تھے، لیکن اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو وہی فرماتا ہے، یعنی رب خود چاہتا ہے کہ میرے بندے کی نیکی لوگوں کو پتہ چلے. تو جب رب چاہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم نہ چاہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں. ویڈیو گیموں سے بچوں کو بچانا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان بچوں کا ہمیں قیامت کے دن پوچھا بھی جانا ہے، تو اس لیے بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں سرخرو فرمائے، آمین. اپنی بارگاہ کی شرمندگی سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.